اس کی بٹی میں ڈال کے دیکھتا ہے، یعنی پوری محنت کر کے جب پھل کھانے کا وقت آیا تو پھل لے لیتا ہے۔ یہاں ایک مثال دے دوں، کل میں نے وہ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا بیان کیا تھا، وہ دہراتا ہوں چونکہ آج کی بات کے لیے ایک حصہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا، آخری چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو آخری حصہ کل چھوڑ دیا تھا وہ آج کے لیے ریلیونٹ ہے، مگر اس خاطر واقعہ پورا دہرانا پڑتا ہے کہ کس طرح پھل لے کر آزماتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک واقعہ پورا ذہن میں نہیں رکھیں گے۔ دہرا رہا ہوں آپ کے لیے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے سنا، بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو۔ چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے۔ 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے۔ جب آگے پہنچتے ہیں تو روحانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو روحانی وجود کعبۃ اللہ کا سامنے دکھائی نہیں دیتا، کعبہ نظر نہیں آتا۔ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں میری روحانی بصیرت تو زائل نہیں ہو گئی، دل کی آنکھ تو نہیں بند ہو گئی۔ حکم ہوتا ہے نہیں ابراہیم، تیری بصیرت قائم ہے، مگر کعبہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی اعلیٰ شان اور مجھ سے بھی اعلیٰ ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے کہ میں 14 سال میں پہنچا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیا، مجھے بتا تو صحیح کہ وہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ چل کے گیا۔ فرمایا دیکھ، ابھی آنے والا ظاہر ہونے والا ہے، وہ ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے۔ مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کھڑا۔ آپ نے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہ بی بی صاحبہ آپ نے سارا نظام درم برم کر رکھا ہے، جانتے تھے نا ایک دوسرے کے حوال کو، سارا نظام درم برم کر دیا ہے، کعبہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے۔ وہ فرمانے لگی ابراہیم بن ادہم میں نے تو کچھ نہیں کیا، نظام تو تم نے درم برم کیا کہ 14 سال سے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ ہر قدم کے پہ 2 نفل پڑھتے آ رہے ہو۔ 14 سال سے اہل معرفت اور اہل روحانیت میں ایک ہنگامہ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا میں تو 14 سال سے ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے آیا ہوں، بی بی صاحبہ آپ کس طرح آئی ہیں کہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے؟ وہ فرمانے لگی یہ بات توجہ طلب ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو صرف عاجزی اور انکساری اور تواضع کے سہارے آئی ہوں۔ میں نے تواضع کو اپنی سواری بنا لیا، عاجزی انکساری کو سواری بنا لیا، اور میں سراپا تواضع انکساری بن کے رب کے گھر کی طرف آئی ہوں۔ 14 سال کے نفل پیچھے رہ گئے اور تواضع اور انکساری کی سواری بندے کو اوپر لے گئی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی نا۔ اب وہ رو پڑی، وہ جو بات کل میں نے چھوڑ دی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ رو پڑی اور عرض کرنے لگی باری تعالیٰ میں شرمسار ہو گئی ہوں کہ میری آمد پر تو نے کعبے کو بھیجا ہے کہ میرا استقبال کرے، کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں گھر کو دیکھنے تو نہیں آئی تھی، میں تو گھر والے کو دیکھنے آئی تھی،
اور تو نے گھر دکھا کے مجھے فارغ کر دیا، گھر دکھا کے فارغ کر دیا۔ واپس مڑی طواف کر کے، عرض کیا باری تعالیٰ میں اگلے سال پھر آؤں گی، اگلی بار، اور اب کہ ایسا آؤں گی کہ اس سال کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے، اگلی بار آؤں گی تو میں تیرے گھر کا استقبال کروں گی، میں تیرے گھر کا استقبال کروں گی۔ جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا، دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئیں، اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا، سر اٹھایا ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، سر اٹھایا ہی نہیں۔ اب میں وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آزمائش ہوتی ہے، آزماتے کیسے ہیں۔ سر نہیں اٹھایا، 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی۔ جب باری تعالیٰ کے گھر پہنچی تو کعبۃ اللہ کا صحن قریب آیا۔ 7 سال حالت سجدہ میں لڑک پر جب پہنچی تو جو ہی صحن کعبہ قریب آیا، قریب تھا کہ وہ صحن کعبہ میں قدم رکھتی تو عورتوں کو جو عذرو شرع کچھ دن لاحق ہوتے ہیں، عین قدم اٹھانے سے پہلے وہ کیفیت ہو گئی۔ آزمائش بتا رہا ہوں، آزمائش بتا رہا ہوں۔ 7 سال کی ریاضت کے بعد سر بھی نہیں اٹھایا، وہ کیفیت لائق ہو گئی اور قدم باہر رکھ لیا۔ ایک چیخ نکلی، عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے، اندر تو جا نہیں سکتی، اپنی تجلی ہی دکھا دے۔ فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ۔ اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا، بحر بے قرار نظر آیا، اور خون کے اندر ایک تموج تھا، اور چیخوں کی آواز پکار ہر طرف نظر آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں، میری طلب میں، میری طلب میں، میری طلب وصال میں، میری قربت کے طلب میں گزار دی، عمر بھر ریاضت میں گزار دی۔ کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، کوئی عمر بھر فاقے کی آگ میں جلتا رہا، کوئی الٹا لٹکتا رہا، کوئی ساری زندگی روتا رہا۔ جب ساری زندگی ریاضت کی آگ میں جل جل کر میرے مقام دیدار کے قریب پہنچے اور میرے جلوے کا وقت آیا تو پردہ حائل ہو گیا، دیدار نہ کر سکے۔ یہ وہ عاشق ہیں جو قربان ہو گئے مگر دیدار سے رہ گئے۔ یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے، یہ ان کی تمناؤں کا خون ہے، یہ عاشقوں کے عشق کا خون ہے۔ رابعہ تیری طرح لاکھوں عاشق اپنی آرزوؤں کے خون کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں۔ پھل اپنے اپنے ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی پھل کا طالب ہوتا ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، کوئی صحت کے پھل کا طالب ہوتا ہے اس سے محروم کر کے آزمایا جاتا ہے، کوئی مال و دولت کے پھل کا طالب ہوتا ہے اس سے محروم کر کے آزما دیا جاتا ہے،
کوئی اولاد کے پھل کا طالب ہوتا ہے، اس سے محروم کر کے آزما دیا جاتا ہے۔